کی جو ٹیکسٹ تھی وہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 30 45 کے حوالے سے آتی ہے. اس میں کچھ عجیب باتیں بھی ہیں لیکن آہستہ آہستہ آج کی ہماری نشست جو ہے یہ آیت نمبر 40 سے 63 تک کریں گے. ان میں جو 40 سے 63 تک یہ یوں سمجھیں کہ 40 سے 142 تک یہ جو آیات ہیں یہ چھوٹے چھوٹے یونٹس ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے یعنی یونٹس یا وحدتیں ہیں اور ہر وحدت کا ایک عنوان ہے. یعنی کچھ آیات کے مجموعے اور ہر مجموعہ جو ہے وہ اپنا عنوان ہے. ان مجموعوں میں سے پہلا مجموعہ جو اس وقت ہمارے سامنے ہے وہ آیت نمبر 40 کا آیت نمبر 46. یہ بنی اسرائیل کو پہلا یعنی اس سورہ البقرہ میں بنی اسرائیل کو 3 جگہ مخاطب ہے. اگرچہ اس خطاب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ تو انس کو ملا کیونکہ وہی تو آپ پر نازل ہو رہی ہے, آپ کے توسط سے بنی اسرائیل کو پیغام دیا جائے. بلے 3 مقامات ہیں یہاں پر یا بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کوئی پیغام پہنچایا. ان میں سے پہلا یہ ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 40. اس کے بعد یہ دوبارہ خطاب آئے گا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 47 اور اس کے بعد دوبارہ پھر یہ خطاب آئے گا 2:121. یہ 3 خطابات جو ہیں تو ان کا یعنی 3 خطابات کے ہونے کا یا یہ سوال کا جواب یہ ہے کہ پہلا خطاب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے حوالے سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ, اس لیے کہ ان کی آمد جو ہے بعثت جو ہے وہ خود تمہاری کتابوں کے اندر مذکور ہے اور ان کی آمد سے خود تمہاری کتابوں کا صحیح ہونا جو ہے ان کا صدق جو ہے وہ ثابت ہو. تو پہلا خطاب بنی اسرائیل کو آیت نمبر 40 میں ایمان با محمد و ایمان بالقرآن کی دعوت, ایمان با محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت. اور دوسرا آیت نمبر 47 میں جو ہے یہ ہے بنی اسرائیل کو خطاب اس حوالے سے کہ موسیٰ علیہ السلام جو تمہارے منجی ہیں, نجات دہندہ ہے اور تمہارے بہت بڑے محسن ہیں, ان کے ساتھ تم نے کیا کیا یعنی حرکتیں کی, ان پر ایمان لا کر تم نے ان کے ساتھ کیا طرز عمل اختیار کیا. اور اگر آج تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غلط طرز عمل اختیار کیے تو کوئی نئی بات نہیں ہے, تمہارا ماضی ہی ایسا ہے. اور اس میں پھر ان کے اوپر جو قرارداد جرم ہے کہ یہ جرائم ہیں, یہ نافرمانیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے امامت تم سے لے لی گئی. اور یہ امامت اب ان کو سپرد کی جا رہی ہے جو اس کا بہترین پھل دیں گے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان میں لانے والی امت جو ہے اس کو یعنی امامت کا منصب بخشا گیا ہے اور یہود سے منصب امامت جو ہے وہ واپس لے لیا گیا ہے. تیسرا جو خطاب ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ بنو اسماعیل اور بنی اسرائیل دونوں کے لیے جد امجد کی حیثیت رکھتے ہیں. تو پھر آگے بات سیدنا ابراہیم کے حوالے سے بات یوں کی کہی ہے کہ ابراہیم نے جو دعا مانگی تھی تو وہ بھی مکہ میں بنو اسماعیل میں یعنی ایک نبی کے بارے میں تھی. اور وہ نبی جو ہے وہ اب آ گئے, وہ کتاب لے کر, تعلیم لے کر, دستور حیات لے کر, اور وہ تمام نعمتیں انعامات کہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا تھا جن کا, وہ اب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے اور مل کر رہے. تو یہ جو 3 خطابات تھے اور تینوں خطابات کا الگ الگ پس منظر. اب خطاب اول جو ہمارے سامنے آیت نمبر 40 سے شروع ہوتا ہے اور آیت نمبر 46 تک جاتا ہے, یہ خطاب بظاہر تو بنی اسرائیل کے حوالے سے ہے, لیکن اگر دیکھا جائے تو اس میں دراصل ہمارا ہی ذکر ہے, یہ امت مسلمہ ہی کا ذکر ہے. یعنی اگر اس خطاب میں بنی اسرائیل کی جگہ پر یا اہل القرآن رکھ دیا جائے یا اہل القرآن یا امت محمد, تو یہ خطاب اتنا ہی میننگ فل رہے گا بلکہ اس سے بھی کچھ بڑھ کر, کیونکہ یہود کا تو جو طرز عمل ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے
کہ وہ نہ قرآن پر ایمان لائے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ لیکن جو مسلمان ہیں وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، نبوت پر اور قرآن حکیم کے من جانب اللہ ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر اس لیے اگر وہ ان آیات کے اندر جو کچھ کہا گیا ہے اس کا خیال کریں یا اس عہد کو پورا کریں تو آج بھی امت مسلمہ کی ساری جو تاریکیاں ہیں، ناکامی اور نامرادیاں ہیں، وہ کامیابیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ مثلاً خطاب اول میں ارشاد فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ اے بنی اسرائیل، اے آل یعقوب، تو کیا کرو، اس کو سامنے لاؤ، سامنے لاؤ، یاد کرو۔ یاد کرنا کسی اہم چیز کو ذہن میں لانا کہ وہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اس کے حوالے سے ہمارے فرائض و واجبات کیا ہے۔ تو اے بنی اسرائیل اور اے قرآن والو، یاد کرو، یاد رکھو میری نعمت۔ یہاں نعمت اگر بنی اسرائیل کے حوالے سے ہو تو وہ کیا ہے؟ نبوت اور آزادی و خود مختاری، جس کا ہم نے پیچھے حوالہ دیا تھا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 20 کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کیا اور فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ اور نعمت کیا ہے؟ کہ جب اس نے تمہارے اندر انبیاء بھیجے، انبیاء پیدا کیے اور ملوک، تمہیں ملوک بنایا، تمہیں ملوک بنایا۔ ملوک کا معنی وہاں پر ہے آزاد و خود مختار۔ تو یعنی بنی اسرائیل کے حوالے سے نعمت کیا ہے؟ نبوت، نبوت اور اس نبوت کے ساتھ ساتھ حکومت، آزادی، خود مختاری۔ اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مراد لیں تو اس کے لیے ہم نے 239 کا اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6 اور 7 کا حوالہ دیا تھا کہ سب سے بڑی نعمت جس امت پر ہوئی ہے وہ ہے قرآن۔ تو قرآن پر ایمان لانا، اس کے فرائض و واجبات پر قائم ہونا، جس سے یہ روکے اس سے رکنا، اور جس کے کرنے کا قرآن مطالبہ کر ان کو قائم کرنا، یہ ہے قرآن کی نعمت کا گویا کہ حق ادا۔ تو اے بنی اسرائیل، یاد رکھو، یاد کرو میری اس نعمت کو جو نعمت کے میں نے تمہارے اوپر کی۔ یعنی پہلی بات ہوئی تذکیر نعمت، تذکیر نعمت، اور نعمت سے مراد نعمت خلاق، نعمت نبوت، نعمت آزادی۔ اور دوسرا مطالبہ ہوا اوفو بعہدی اوف بعہدکم، کہ میرے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کرو۔ اوف بعہدکم، جو عہد میں نے تم سے لیا ہے تو وہ پورا کرو، اور جو عہد میں نے تمہارے ساتھ کیا میں اس کو پورا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عہد کیا ہے جو اس نے بندوں سے لیا ہے؟ اس کے لیے اگر ہم سورہ التوبہ آیت نمبر 111 ذہن میں رکھیں تو یہ بہت سے مقامات پر بہت سے مسائل ہمارے خود بخود حل ہو جائیں گے۔ 9:111 کیا ہے عہد؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت کو پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے جان مال دے دے، جان مال دے دینا، یہ عہد ہے امت کا اللہ کے ساتھ۔ اور اللہ کا عہد کیا ہے؟ اسے حیات عرضی اور حیات آخرہ میں جنت والا بنانا، یعنی اللہ کی طرف سے جنت کا عطا ہونا، اور ایمان والوں کی طرف سے یہ عہد کہ ہم جان اور مال کو دیں، جان مال دینے کا عہد، جان مال سے دستبردار ہو جانا، جان مال اللہ کو بیچ دے اور اس کے نتیجے میں جنت کا پالے۔ تو مومن کا عہد ہے جان مال دینا، اور اللہ کے عہد کیا ہے کہ اہل ایمان کو حیات عرضی میں جنات کا مال۔ اسی لیے ہم سورہ الملک آیت نمبر 46 46 میں پڑھیں گے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو کوئی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا، کیا ہے؟ ذمہ داریاں بجانا، ذمہ داریاں جو اللہ نے بندے پر ڈالی ہے، امت پر ڈالی ہے، تو جو ان کو پورا کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا اور اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اگر اللہ کے حوالے سے ہم نافرمان ہوں گے تو دونوں جہان میں دھتکارے جائیں گے۔ جس وقت کسی امت میں یہ کھٹکا پیدا ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اسے پھر حیات عرضی اور حیات آخرہ دونوں میں جنتیں ملتی ہیں۔ جنتان یعنی جنتن فی الدنیا و جنتن فی الآخرہ۔ ہم نے اس مسئلے میں یہ ڈنڈی ماری کہ ہم نے حیات عرضی کی جنت کو ختم کیا،
ہمارا خیال یہ ہوا مذہبی ذہن کا کہ جنت تو روئے زمین پر ملی نہیں، جنت تو مرنے کے بعد ہے، یہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ کیا ہے، باغ۔ کفار کے لیے دنیا باغ ہے اور مومن کے لیے جیل خانہ ہے۔ تو جب مومن جیل خانے کی زندگی گزار رہا ہے تو لازمی بات ہے کوئی جیلر بھی ہوگا جو اسے جیل میں لازمن رکھے۔ تو یہ جو کنسیپٹ ہے رحمانیت کا، اس نے ہمارا بیڑا غرق کیا۔ لیکن قرآن جو دین ہے اس کا دعویٰ یہ ہے کہ حیات دنیا میں بھی جنت اور حیات آخرہ میں بھی جنت، بلکہ حیات آخرہ کی جنت ایک دعویٰ ہے اور حیات عرضی میں اس جنت کا عطا ہونا یہ کیا ہے، شہادت۔ اس دعوے کے لیے یہ دلیل ہے، شاہد۔ تو یہ جو فرمایا کہ اوفو بعہدی اوف بعہدکم، تو میرے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو پورا کرو اور میں تمہارے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو پورا کروں گا۔ اور آگے فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، تو یہ جو اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو پورا کرنا ہے، اس میں رکاوٹ کیا پڑتی ہے؟ کبھی خاندان، کہیں قبیلہ، کہیں دائیں بائیں کے لوگ مخالف۔ تو ارشاد فرمایا گیا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، کہ لوگوں کا ڈر، خاندان کا ڈر، بیوی بچوں کا ڈر، دائیں بائیں کے جو ہمسایوں کا ڈر، ان کے ڈر کی جگہ پر تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر، یعنی خالق و مالک کے سامنے جو جواب نہیں ہے اس کو اصل بناؤ، اور باقی جو ڈر وار ہے، خوف ہے، ان کو ذہنوں سے نکالو۔ یہ پہلی آیت، یعنی آیت نمبر 40۔ اب ہم آیت نمبر 41، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا، وَآمِنُوا اور ایمان لاؤ، اور ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلْتُ اس چیز پر، اس کتاب پر جو کہ میں نے نازل کی، یعنی قرآن، اور ایمان لاؤ قرآن پر کہ جسے میں نے نازل کی۔ اس کے بعد آیا ہے مصدقا لما معکم۔ مصدقا لما معکم کا عام ترجمہ تو یہ ہے کہ یہ تصدیق کرتا ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے۔ تو یہاں پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ تصدیق کرتا ہے، سرٹیفائی کرتا ہے، تو انہوں نے تو کتابوں میں الحاق کیا، تحریف کی، کمی بیشی کر دی۔ تو کمی بیشی جب انہوں نے کی تو قرآن کا اس کی تصدیق کرتا ہے۔ تو اس لیے ہم مصدق کا معنی کرتے ہیں سچ کر دکھانے والا، سچ کر دکھانے والا۔ یعنی اگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسماعیل میں عظیم الشان نبی کی بعثت کا، آمد کا ذکر کیا، اور وہ تورات میں آج بھی وہ حوالہ موجود ہے، اب اگر وہ بنو اسماعیل میں حضرت موسیٰ کے چچیرے بھائیوں میں اگر وہ موعود نہ آئے، وہ نبی نہ آئے، تو کیا ہوگا؟ خود کتابیں تورات کی جو اتھینٹسٹی ہے وہ زیر اعتبار ہے۔ یعنی اگر تورات کے اندر موعود کل ادیان کے لیے بشارت ہے، ان کی بعثت کی خبر دی گئی ہے، پیشین گوئی ہے، اور اگر وہ پیشین گوئی پوری نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہے کہ اس کتاب کی جو اتھینٹسٹی ہے وہ گویا کہ مخدوش ہو گئی۔ اسی طرح اگر مسیح علیہ السلام نے انجیل متی میں، لوکا میں، یوحنا میں پارکلید کے بارے میں، احمد کے بارے میں، نجات دہندہ کے بارے میں، اللہ کے اپنی کلام کو لانے والے کے بارے میں پیشین گوئی کی، اور اگر وہ پارکلید، نجات دہندہ، اللہ کے کلام کا حامل، کہ جس کے بارے میں مسیح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اس کے قلب و ذہن میں اپنا کلام ڈالے گا اور وہ اللہ کا کلام مخلوق پر حجت کے طور پر پیش کرے گا، اور جو اس کے راستے میں کھڑا ہوگا وہ پیس ڈالا جائے گا، اور وہ دنیا کی عدالت بن کے آئے گا، اور اس کا چھاج اس کے اپنے پاس ہوگا، اور اقوام کو چھاج میں جس طرح کے کر دیا جاتا ہے تو اسی طرح وہ ہو جائے گی قومیں، اور اس کے سامنے جو بھی کھڑا ہوگا وہ نابود ہو جائے گا۔ تو میری بات ہے کہ اب یہ اگر مسیح میں، ہاں انجیل میں، تو لوکا میں، متی میں، تو اگر یہ سب کچھ موجود ہے اور وہ اگر نہ آئے، ان آیات کا مصداق اگر نہ آئے، تو دنیا کہے گی کہ مسیح علیہ السلام نے حقیقت بیان نہیں کی، یعنی 1900 سال، 2000 سال گزر گئے اور ان کا کوئی مصداق ہی نہیں آیا۔ تو اب انہوں نے بجائے اس کے کہ ان کے اصل مصداق کو تلاش کرتے، انہوں نے ایک نیا فلسفہ گھڑ لیا، اور وہ یہ تھا کہ مسیح علیہ السلام کے آسمان پر بقول ان کے جانے سے وہ 40 دن کے بعد روح حق، جسے جبریل کہتے ہیں، ہولی گھوسٹ کہتے ہیں، ہولی اسپرٹ کہتے ہیں، وہ آئی حواریوں کے اوپر، اور اسی کو پارکلید کہہ رہے ہیں۔
یہ ایک نیا مسئلہ ہے کہ وہ پاک عید کا مصداق نصارہ کس کو بنا کر مطمئن ہو گئے ہیں اور ہم ان کو کس طرح قائل کر سکتے ہیں قرآن کے بیانات کی روشنی میں. تو مصدقا لما معکم کا معنی ہم کرتے ہیں سچ کر دکھانے والا، کہ خود تمہاری کتابوں کی جو اتھینٹسٹی تھی وہ مخدوش ہے، وہ پادر ہوا ہے، تاہم کہ وہ موعود کل ادیان نہ آ جائے، وہ تمہاری اپنی پیشین گوئیوں کا مصداق نہ آ جائے. اور سیدنا داؤد علیہ السلام کے آج بھی وہ الفاظ کہ وہ کھجوروں میں نخلستانوں میں پلے گا، اونٹ پر سوار ہوگا، اشتر پر اونٹ پر سوار ہوگا، اس کا درہ اس کے ہاتھ میں ہوگا، اور جو بھی اس کے راستے میں کھڑا ہوگا وہ ایسا درے کی مار کھائے گا کہ وہ راستے سے نہ ہٹے گا بلکہ نسلیں قومیں اس کے راستے سے ہٹ کر طائب ہو کر اس کے قافلے میں شامل ہوتی چلی جائے گی. اور وہ حمد در حمد، حمد در حمد محمد، یعنی حمد در حمد اس کے لیے، کیونکہ وہ اللہ کا لشکر اللہ کے بیان کے تازیانے سے مخلوق پر فتح کا ریرا لہراتا ہوا. اور اسماعیل ابراہیم کی یہ گویا کہ جو ٹھکانہ یا قرآن نے جسے مسابت للناس کا ہے، وہاں سے وہ نور حق کا دنیا میں اجالا کرے گا. تو مطلب کہ یہ ساری چیزیں یہ ظاہر کرتی ہے کہ اگر وہ موعود نہ آئے تو ان کتابوں کی اپنی اتھینٹسٹی جو ہے وہ زیر التوا پڑ جائے گی، مخدوش ہو جائے گی. تو ہم کرتے ہیں ترجمہ مصدق لما معکم، یعنی سچ کر دکھانے والا خود پیشین گوئیوں کو، جو پیشین گوئیاں تمام کا تحریفات کے باوجود، ترجمہ ہونے کے باوجود تمہارے اندر موجود ہے. آگے فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ ہو جاؤ تم اس قرآن کے اول درجے کے کافر. اولا کافرین کے معنی دو ہے، ایک تو یہ کہ اول درجے کا کفر تم نہ کرو، اور دوسرا یہ کہ دوسروں کے لیے کفر میں مثال نہ بنو. سب سے پہلے کفر تم سے سرزد نہ ہو اور اول درجے کے تم کافر نہ بنو. اور کافروں کے لیے نشان، یعنی اگر ایک جاہل ہے اور وہ جہالت اور ضد میں انکار کرے تو اس پر اتنا افسوس نہیں ہے جتنا ایک پڑھا لکھا عالم فاضل ہو کر جو ہے وہ جہالت میں گرے، کھاڑ کھائی میں گرے. تو اے آل یعقوب، تم سے تو توقع ہے کہ تم ایمان لانے میں آگے بڑھو گے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ایمان کی بجائے کفر میں تم نمونہ قائم کرو، مثال قائم کرو. تو یہ تمہاری شان سے یہ بات لگا نہیں کھاتی. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور یہ جو آیات ہیں، یعنی ان آیات کے اگر مصداق پر ایمان لاؤ تو یقیناً بہت سی جو تمہاری وجاہتیں ہیں، چدراہٹیں ہیں، مفادات ہیں، ان پہ زد پڑے گی. تو کوئی بات نہیں، میری رضا کے لیے یہ ساری قربانیاں دو، اور ایسا نہ ہو کہ ایمان نہ لا کر میری ان آیتوں کو خرید و فروخت کی چیز بنا لو. تو مت خرید و فروخت کرو میری آیتوں کے ساتھ. کیا ثمن قلیلا، تو ثمن قلیلا سے مراد ہے کل دنیا، یعنی کل دنیا اور اس کا جو ساز و سامان ہے یہ سارے کا سارا کیا ہے، یہ ثمن قلیل ہے. تو ثمن قلیل پوری دنیا، حیات دنیا اور اس کا ساز و سامان سارے کا سارا کیا ہے، یہ ثمن قلیل ہے. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور صرف مجھ سے ڈرو. اور ڈرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ڈر کی چیز نہیں ہے. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ ہے ہم آہنگ ہو جائیں، اور اللہ سے ہم آہنگ ہو جانے کا معنی ہے اس کی کتاب، اس کی اقدار، اس کا عطا کردہ نظام، اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں. تو جب تم کتاب الہی، اقدار وحی، اللہ کی منشا و مرضی کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرو گے تو یہ جو مادی مشکلات ہیں یہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. اب اس کے بعد ارشاد فرمایا رکھا محترم آیت نمبر 42 میں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور اے آل یعقوب ایسا نہ کرو، لا تلبسوا الحق بالباطل. لابسا یلبسو کسی کو جامہ پہننا، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ گڑبڑ کر دینا، ملا دینا، خلط ملط کر دینا. تو فرمایا نہ پہناؤ حق کو لباس باطل کا. یعنی حق اور باطل، حق کیا ہے؟ اللہ کا کلام، اور باطل کیا ہے؟ انسانوں کی اپنی خواہشات اور اپنی خواہشات کے حوالے سے حواشی لکھنا، تفسیریں لکھنا، فتوے لکھنا، اور اسے اللہ کی طرف منسوب کر دینا. تو اللہ کا جو حق ہے اگر تمہارے پاس، اس کو خالص رہنے دو، اور اللہ کے خالص حق میں انسانوں کا، باپ دادا کا، ادھر ادھر کا جو باطل ہے
وہ اس میں شامل نہ کرو. ایک بات. نمبر 2 وہ تختم الحق، یہ تختمو جو ہے یہ عطف ہے لا تلبسو کا، اسی لیے یہ جو ہے نا یہاں نون، یہ اصل میں تھا تختمون، نون گر گیا ہے کیونکہ یہ لا تلبسو پر اس کا عطف ہے. اور مات چھپاؤ تم حق، یعنی حق اور باطل کے مابین گڑبڑ کر دینا، خلط ملط کرنا، آمیزش کرنا، یہ بھی ایک جرم ہے. اور اس سے سنگین کا جرم کیا ہے کہ حق کو سامنے نہ لایا جائے، اللہ کا کلام، اللہ کی منشا اور مرضی اس کو سامنے آنے نہ دیا جائے، اس پہ پردوں پر پردے ڈالتے چلے جائیں. اور آگے فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، بالخصوص حق اس وقت چھپانا کہ جب حق کے بارے میں انسان کو دو چار کی طرح علم ہو جائے. اور جس وقت کوئی قوم، کوئی فرد، کوئی ادارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ حق کو چھپاتا ہے تو اس وقت اس کے دل یعنی کیفیت جو ہوتی ہے اس کو قرآن حکیم نے 2:140 میں بیان کیا ہے. جب حق آپ کے پاس آ جائے، میرے پاس آ جائے اور حق 2:4 کی طرح ہمیں معلوم ہو جائے تو اس وقت اگر ہم حق کو چھپائیں، اس کا معنی مفہوم مدعا مقصود ظاہر نہ کریں تو پھر کیا حالت ہو جاتی ہے. یہ 140 آیت جو ہے سورہ البقرہ، فرمایا ام تقولون، اے یہود کیا تمہارا دعویٰ ہے. اور یہاں تقولون یہود کے حوالے سے تو اصل میں تھا. آج ہم اس کو امت مسلمہ مسلمانوں کے حوالے سے پڑھیں تو یوں ہوگا کہ اے مسلمانوں کیا تم کہتے ہو ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا. اے مسلمانوں کیا تم کہہ سکتے ہو کہ سیدنا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یعنی محمد رسول اللہ والذین معہ ابوبکر، عمر، عثمان، علی، خلافت راشدہ، کیا یہ کیا تھے؟ کانوا ھودا و نصارا. کیا تم کہہ سکتے ہو کہ یہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ کیونکہ یہودیت چلی موسیٰ علیہ السلام سے، نصرانیت چلی مسیح علیہ السلام سے، اور یہ بزرگ موسیٰ سے بھی پہلے، مسیح سے بھی پہلے، لہذا یہ تو موسوی یا مسیح ہو ہی نہیں سکتے. اب اسی طرح اگر آج ہم سوچیں تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب شیعہ تھے یا سنی تھے؟ جو بندی تھے یا بریلوی تھے؟ لازمی بات ہے کہ نہ وہ شیعہ تھے نہ سنی تھے، نہ وہ اہل فقہ تھے نہ وہ اہل حدیث تھے، ان میں سے کچھ بھی نہ تھا. کیونکہ یہ تو تمام چیزیں جو ہیں یہ ان کے صدیوں بعد کی پیداوار ہے. تو جو چیز صدیوں بعد کی پیداوار ہو اس پر صدیوں پہلے انسان جو امت جو ہے وہ کیسے چلے؟ فرمایا کیا تم شہادت دیتے ہو، گواہ ہو کہ یہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ قل انتم اعلم ام اللہ، فرمایا شہادت دینے سے پہلے یہ سوچ لو کہ کس کے مقابلے میں شہادت یا گواہی دینے کے لیے کھڑے ہوئے؟ اللہ کے مقابلے میں. تو کیا اللہ کے علم کے سامنے کسی انسان کا علم کسی بھی درجے میں کارگر ہو سکتا ہے؟ آگے ہے یہ الفاظ رفقۂ محترم وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. وَمَنْ أَظْلَمُ، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم، یعنی سپرلیٹو ڈگری ہے رفقۂ محترم، یعنی کون اس سے بڑھ کر ظالم ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہو سکتا. کاتما شہادت، جو چھپا لے اگرچہ ایک ہی شہادت، یعنی اگر کسی فرد یا قوم کے پاس اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ایک ہی شہادت اور وہ ایک ہی شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ پاک اسے کیا کہتے ہیں؟ عزم، سب سے بڑا عزم. اور یہ قرآن جو ہے رفقائے محترم یہ کیا ہے؟ یہ تمام انبیاء سابقین کی جتنی شہادات ہیں، دلائل ہیں، دعوے ہیں، ان تمام کا قرآن ترجمان ہے. یعنی قرآن کا مقام کیا ہے؟ تمام انبیاء کا جو وقتاً فوقتاً آتے رہے ان کو اللہ تعالیٰ نے جو دلائل دیے، شہادات دی، شواہد دیے، وہ تمام دلائل، شواہد اور وہ تمام جو علم کلام ہے وہ سب کا سب اس قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے. اور اگر اس کو ہم چھپائیں تو گویا کہ ہم ان تمام سے بڑھ کر مجرم. مثلا یہ 20:133 میں قرآن حکیم نے یہ کہا ہے اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، بینۃ ما فی الصحف الاولی،
صحف اولا کے اندر وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہوں، مسیح علیہ السلام کے ہوں، ابراہیم علیہ السلام کے ہوں، ادریس، نوح کے، کسی جو صحیفہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن سے پہلے نازل کیا، ان میں سے وہ دلائل جو کہ قرآن کے دور سے لے کر قیامت تک انسانوں کے لیے ضرورت مند تھی، ضرورت تھی ان کی، وہ تمام بینات قرآن حکیم نے اپنے اندر محفوظ کیے ہوئے۔ بینات ما فی الصحف الاولی، صحف اولا کے تمام دلائل جو آپ سے ان سے ریلیٹڈ ہے اور قیامت تک انسان کے لیے ان کے ایک ضرورت ہے، وہ اس قرآن میں محفوظ کیے گئے۔ اسی لیے قرآن کا کلیم کیا ہے؟ یہ دعویٰ نہیں ہے کہ قرآن ایک کتاب ہے، قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ کتب کا مجموعہ ہے۔ یہ 98 سورہ جو سورہ البینہ ہے، البینہ میں ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن کیا ہے؟ 98 سورہ، 98 سورت آیت نمبر 2، رسول من اللہ، اللہ کا رسول آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے رسول کیا کرتے ہیں؟ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، یعنی وہ رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ یتلو، وہ پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں رکھتا ہے محترم؟ صحفا مطہرہ، صحیفے جو ہر طرح کی کمزوریوں سے، نقائص سے پاک ہیں۔ اب یہاں تحریری طور پر یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تحریر پڑھ رہے ہیں صحف مطہرہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اول کاتب ہیں، اول خاطب قرآن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ کے اصحاب بعیدی سفرہ کرام بررہ، تو یہ صحف ہے، قرآن ایک صحیفہ نہیں ہے، یہ صحف ہے۔ اور آگے فرمایا فیہا کتب قیمہ، اور اس قرآن میں ایک کتاب نہیں ہے، یعنی قرآن صحیفوں کا مجموعہ ہے، اور ان صحیفوں میں فیہا کتب قیمہ، تمام گویا کے اٹل عمل، قائم رہنے والی، نہ مٹنے والی تعلیمات، احکام، ہدایات، وہ اس قرآن کے اندر محفوظ کر دیے گئے۔ اور اس کے ساتھ 87 جو سورہ ہے، اس سے پیچھے ذرا، یہ سورہ الاعلیٰ، سورۃ الاعلیٰ، آیت نمبر 18 اور 19، سورہ الاعلیٰ آیت نمبر 18 اور 19، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی بلا شبہ یہی قرآن، ان ھذا بلا شبہ یہی قرآن اور اس کی تعلیمات اور اس کا موضوع، نصب العین، نقطہ نظر، وہ کہاں تھا؟ لفی الصحف الاولی، جتنے بھی صحیفے انبیاء علیہ السلام کو وقتاً فوقتاً ملے ہیں، ان میں بھی قرآن تھا، زبان فرق تھا، زبان کہیں عبرانی ہے، عبریو ہے، سنسکرت ہے، اور دنیا جہان کی کروڑوں زبانیں، تو زبانیں الگ الگ تھیں، لیکن مضمون قرآن کا تھا صحف اولی میں۔ اور صحف اولی میں سے نمائندہ 2 اشخاص اور ان کے طرف نازل ہونے والے صحیفوں کا حوالہ دیا، صحف ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام کو جو صحیفے ملے اور ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے ملے، ان میں بھی یہی قرآن۔ تو میری بات کیا تھی کہ جو ایک شہادت چھپائے، اس کو تو قرآن حکیم نے 2:140 میں کیا کہا؟ اسلم، من اسلم، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے آئے شہادت کو چھپائے؟ اور آگے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اے یہود، تم اللہ کی شہادات کو چھپا کر جو گل کھلا رہے ہو، جس طرح کی بد کرداری کا ثبوت دے رہے ہو، یہ اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ ہے، ظاہر۔ تو گویا کہ آپ جب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ پر، لازم ہے کہ اس کی تمہیں سزا ملے۔ تو آپ رفتائے ہو، تو اگر کوئی ایک شہادت چھپائے تو وہ اللہ کی نظر میں اظلم ہو جائے۔ اور جس امت نے پورا قرآن جو ہے، تمام صحف انبیاء، ان کے دلائل، ان کے بینات، ان کو چھپایا، پردے پر پردے ڈالے، حواشی در حواشی کو یا کہ اس کو بیک گراؤنڈ میں ڈالا، تو اگر اس پر آج اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش نہیں ہو رہی تو یہ کوئی تعجب کی بات ہے۔ تو اس لیے اب ہم 2:42 میں جو چل رہے تھے کہ اے یہود، اے بنی اسرائیل،
تکتموا الحق وانتم تعلمون، حق کا کتمان نہ کرو، حق کا کتمان نہ کرو، اور خاص طور پر اس وقت کتمان کرنا، چھپانا، پردے ڈالنا، دریز پردے ڈالنا، وانتم تعلمون، جبکہ تمہیں علم بھی، یعنی گویا کہ عوام الناس وہ تو بیچارے جہالت میں کچھ فہمیوں میں رہ کر اس میں آئے، لیکن جو علم والے ہوگا، جانتے بوجھتے جو یہ کام کریں، تو فرمایا وہ بڑے مجرم۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، فرمایا صلاۃ کو قائم رکھو، قائم کرو۔ یہ جب صلاۃ وقت کے ساتھ آئے یا وقت کے بغیر، یہ ضابطہ ہے۔ جہاں بھی قرآن حکیم الصلاۃ کی اقامت وقت کی قید سے آزاد، الصلاۃ اقامت، لیکن وقت نہ ہو، وقت نہ ہو، اس وقت مراد صلاۃ موقت نہیں، اس وقت صلاۃ کا اجتماعی نظام، یعنی صلاۃ دائمہ، صلاۃ دائمہ، یعنی وقت کی قید کے ساتھ ہو تو صلاۃ موقت، اور وقت کی قید سے آزاد ہو تو صلاۃ دائمہ۔ اور صلاۃ دائمہ کل دین سے عبارت، کل دین کو قائم کرنا جو ہے، یعنی دین، اس کے تقاضے، اس کے احکام، اس کی ہدایات، اس کے عوامر، اس کے نواہی، اس کی معیشت، اس کی معاشرت، یعنی ساری، تو یہ تمام کلام الہی کے پہلوؤں کو اپنی زندگیوں میں ایک زندہ جیتے جاتے نظام حیات کے طور پر قائم کرنا، یہ ہے اقامت صلاۃ، جب وہ وقت کی قید سے آزاد۔ اور جہاں وقت کی قید ہو، صلاۃ موقت، اور وہ صلاۃ موقت بھی دراصل کیا ہے؟ ریہرسل ہے، ٹوکن ہے، علامت ہے، یعنی اس علامت سے بھی مقصود ادھر ہی جانا ہے، یعنی صلاۃ جامعہ ہی کی طرف جانے کے لیے صلاۃ موقت ہے۔ تو جو صلاۃ موقت کو مقصود بنائے وہ بھی غلط، اور جو صلاۃ موقت کا انکار کر دے وہ بھی غلط۔ تو صلاۃ موقت کو صلاۃ جامعہ کے لیے ایک نصب العینی حیثیت حاصل ہے کہ یہ اس کی یاد دہانی ہے، ذکر ہے۔ تو الصلاۃ یعنی بحیثیت مجموعی جو نظام وہی کا تمہیں مل رہا ہے، اس کو قائم کرو۔ وآتوا الزکاۃ، اور اس کے لیے کیا شرط ہے؟ دوسری یعنی اگلی حکم میں اگلی بات کیا ہے؟ وآتوا الزکاۃ، اور آتوا الزکاۃ کا معنی ہے کہ اپنے بھائی بندوں کے لیے جسم اور جان کی پرورش کا سامان، یعنی ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، انسان کی جسم اور جان دونوں کی پرورش جو ہے وہ وہی میں مطلوب ہے۔ تو اپنے بھائی بندوں کے لیے، یعنی ان کی نشو و نما کے لیے، ان کی ربوبیت کے لیے اپنے وسائل کو کھلا رکھو۔ اور آگے فرمایا وارکعوا مع الراکعین، تو یہ وارکعوا مع الراکعین جو ہے یہ صرف نماز کا رکوع نہیں ہے۔ رکع اذا سجد وقنت، رکوع ہوتا ہے کسی جماعت کے ساتھ شامل ہو کر وہی حرکات کرنا جو وہ کر رہی ہے۔ تو وارکعوا مع الراکعین کا معنی ہے کہ یہ دین کی اقامت اور الزکوٰۃ کی ادائیگی انفرادی سطح پر نہیں، یعنی انفرادی طور پر ٹکڑیوں میں بانٹ کر، گروہوں میں تقسیم ہو کر نہیں۔ وارکعوا مع الراکعین، اس فعل کو، عمل کو انجام دو جماعتی طور پر، کولیکٹیولی، سب کے ساتھ مل کر۔ یہ وارکعوا مع الراکعین زکوٰۃ کے ساتھ بھی ہے اور صلاۃ کے ساتھ۔ تو یہ رکوع جو ہے وہ صلاۃ کا نہیں ہے، یہ کل دین کے اندر جماعتی طور پر دین کا قیام مطلوب ہے۔ اس کے لیے ہم ایک حوالہ دیکھتے ہیں، قرآن حکیم سورہ المائدہ آیت نمبر 54۔ یہ 54 اور 55 دونوں لکھ لیں، 54 اور 55۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے جماعت مومنین، من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی بیک آؤٹ ہو گیا تم سے، تم میں سے، عن دینہ، اس نظام حیات سے جو اللہ تعالیٰ قرآن کی شکل میں تمہیں دے رہا ہے، تو پھر اللہ کا منصوبہ یہ ہے، اللہ کا پروگرام یہ ہے، اللہ کی اسکیم یہ ہے، یعنی خطاب عربوں کو اول درجے میں، کہ دیکھو اے عرب کی قوم،
اگر تم نے اس دین پر ایمان لانے کے بعد، اس کے زندہ نتائج و ثمرات کو دیکھ لینے کے بعد کیا ہوا؟ بیک آؤٹ ہو گئے، الٹے پاؤں لوٹ گئے، یہ حالت جاہلیت کی طرف ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، تو پھر اللہ تمہارے پاس لائے گا، سوفا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ لائیں گے، کس کو لائیں گے؟ بقوم، ایسی قوم کو، گروہ کو، جماعت کو، جتھے کو، اور لائیں گے اور لاتے رہیں گے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ کیسے افراد لائیں گے؟ یحبہم ویحبونہ، وہ آنے والی جماعت اللہ کی محبوب ہوگی۔ یحبہم، یحبو کی جو یعنی ضمیر فاعل ہوا ہے وہ راجع ہے اللہ کی طرف، یعنی اللہ اپنی محبوب جماعت کو لائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی بھی کوئی محبوب جماعت ہے، اللہ بھی جب ایک ایسی جماعت کو جس کے آگے اوصاف آ رہے ہیں بطور محبوب اسے چیریش کر، اللہ کا بھی محبوب ہے، اور اللہ کا محبوب کون ہے؟ مرد مومن، جو آگے ان کے اوصاف آ رہے ہیں، تو وہ اللہ کے محبوب ہوں گے۔ وَيُحِبُّونَهُ، اور اللہ ان کا محبوب، یعنی جان، مال، عزت، آبرو، ولی، نبی، ان تمام شعوب پر ان کی محبوبیت کس کے ساتھ ہوگی؟ اللہ کے ساتھ، وہ اللہ کے محبوب اور اللہ ان کا محبوب۔ اذلہ علی المؤمنین، اور اس نصب العین پر ایمان لانے والے جو اہل ایمان ہوں گے ان کے لیے یہ جماعت نرم، بچ جانے والی، ان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے والی۔ اعزہ علی الکافرین، اور جو کلام الہی کے منکر ہوں، ناقدرے ہوں، ان کے سامنے پہاڑ کی طرح، چٹان کی طرح مستقل مزاج، اعزہ خالد، نہ ٹوٹنے والے، نہ جھکنے والے، نہ ہٹنے والے، یعنی ایمان والوں کے لیے اپنے آپ کو بچھا دینے والے، اور اہل کفر کے مقابلے میں چٹان اور پہاڑ سے زیادہ سخت۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے۔ یہ سبیل اللہ 6:155 12:108 کتاب الہی قرآن پاک، اور جہاد، جہاد کیا ہے رفقائے محترم؟ الجہید، الجہید ایسی زمین کو کہتے ہیں جو سخت ہو اور اس میں پانی جو ہے وہ بہت نیچے گہرائی میں ہو۔ آپ نے دیکھا کہ جو دریاؤں کے کناروں پر دائیں بائیں زمینیں ہوتی ہیں وہاں پانی نکالنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا، وہاں تھوڑی سی کھدائی کی جائے تو نیچے سے پانی نکل آتا ہے، لیکن یہ روئی کی زمینیں جو ہے وہاں بہت گہرائی میں جانا پڑتا ہے، تو وہ جو گہرائی میں سنگلاخ، سخت، یعنی چٹیل یا چٹان ایسی زمین، اس میں سے پانی نکالنا، اس کو عربوں کے ہاں جہاد یا مجاہدہ کا ہے۔ یعنی یہاں یجاہدون فی سبیل اللہ سے مراد یہ ہے کہ ان کے دور میں کتاب الہی پر پردے ڈال ڈال کر اس کے مفہوم، معنی اور اتنا نیچے جا چکا وہ پانی کی طرح کہ اس کو کھدائی کرتے کرتے، محنت کرتے کرتے، یعنی گویا کہ بے پناہ مشقت اٹھانے والے، محنت کرنے والے، جدوجہد کرنے والے، کس کے لیے؟ اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے کلام کے لیے۔ تو اللہ کے کلام کے لیے بے پناہ جدوجہد کرنے والے۔ اور آگے فرمایا لا یخافون لومۃ لائم، اور اللہ کے کلام اور دین اور قرآن کے مقابلے میں کسی ملامت گار کی ملامت کو پریکا کی حیثیت نہیں دے گی، یعنی ان کا نصب العین اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو پانا ہے، اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کرنا ہے۔ باقی رہا لوگ کیا کہتے ہیں، دنیا کیا کہتی ہے، مخلوق کیا کہتی ہے، دائیں بائیں کے رشتے دار کیا کہتے ہیں، ہمسائے کیا کہتے ہیں، تو کیا فرمایا لا یخافون لومۃ لائم، ملامت گار کی ملامت، اس کا تو انہوں نے خوف ہی، یعنی کوئی خوف، ڈر، ہچکچاہٹ، ملامت گار لاکھ ملامتیں کرے یا کرنے کے لیے آ جائے تو وہ کوئی کارگر نہیں ہوتی اللہ کے ان بندوں پر یا نہ ہوگی۔ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، یہ ہے جو اللہ کے فضل کو لوٹنے والا، یہ جماعت ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل خاص ہوگا، اور اللہ یہ فضل خاص ہر اس گروہ کو
دینے کے لیے تیار ہے، جو اس کی ٹھہرائی ہوئی مشیت کے مطابق اپنے آپ کو اس پیمانے پر پورا کرے۔ اور بلا شبہ اللہ کیا ہے؟ وسعت عطا کرنے والا ہے، علم عطا کرنے والا ہے، واسع علیم۔ اب اس جماعت کا اگلا کمال، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ان آنے والی جو جماعت ہے اس کو خطاب فرمایا کہ بلا شبہ اے ایمان والو، تمہارا کارساز کون ہے؟ کارساز، حاجت روا، مشکل کشا اللہ۔ اور پھر انسانی سماج میں، معاشرے میں تمہارے ولی ہیں رسول۔ یہاں رسول کی ولایت سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خاتم النبیین ہے، اور آپ ہی کی نبوت تا قیام قیامت امت کے مسائل کی، اللہ کی رحمتوں کی ضامن ہے۔ یعنی نیا نبی نہیں آئے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ہی امت کی سرپرست ہے۔ یعنی یہ کلام الہی کی سرپرستی ہے، یعنی رسالت سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کیا ہے؟ کلام الہی۔ تو کلام الہی جو ہے وہ اے ایمان والوں وہ تمہارا کیا ہے؟ پشتیبان ہے۔ اور والذین آمنوا، اور تمام وہ مومن جو کلام الہی کے حق ہونے پر ایمان لا کر کھڑے ہو جائیں، تو تم ایک دوسرے کے دست و بازو ہو۔ اور ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ کون ہے اہل ایمان؟ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ الصلاۃ یہاں بھی وقت کی قید سے آزاد ہے، یہاں بھی گویا دین بحیثیت مجموعی۔ تو فرمایا کہ اس دین کے بحیثیت مجموعی جو تقاضے ہیں ان سے عہدہ برا ہونے والے، اور اس دین کا یعنی نوع انسانی پر جو پہلا اثر پڑتا ہے وہ کیا ہے؟ کہ یؤتون الزکاۃ، وہ سامان نشو و نما، جسم اور جان کی تربیت، انسانی ذات کی ڈیولپمنٹ بھی اور جسم انسانی کی نشو و نما بھی، وہ دونوں کے اپنے آپ کو ذمہ دار مانتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وہم راکعون، یعنی زکوٰۃ کے اندر بھی رکوع ہے، زکوٰۃ بھی رکوع کی حالت میں دینی ہے۔ یعنی اس سے مراد ہے کہ زکوٰۃ کا یہ عمل جماعت کے طور پر ہو، انفرادی طور پر اپنے وسائل بکیر دینا یہ نہیں۔ یعنی ایک مرکزی نظام کے تحت، ڈسپلن کے تحت یہ نظام جو ہے وہ آگے چلے گا۔ اور قرآن نے امتوں کا المیہ ہمیشہ سے ایک ہی بیان کیا ہے رفقائے محترم، کہ یہ جو اجتماعی صلاۃ، زکوٰۃ جماعتی شکل میں یہ امتیں ڈنڈی مارتی ہیں اور پھر مذہب میں تبدیل کر کے صلاۃ موقت کو مقصود کی ذات بنا لیتی ہے، اور اٹھنا بیٹھنا اور یہ جو ہے یہ مقصود کی ذات بن گیا، اور اقامت دین جو ہے وہ راستے سے یا ذہنوں سے غائب ہو جاتی ہے۔ تو عرض میں نے یہ کرنا تھا کہ یہ جو ہم البقرہ میں پڑھ رہے ہیں کہ تم اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور آگے جو ورکعوا مع الراکعین، ورکعوا مع الراکعین کا معنی یہ ہے کہ تم یہ کام اجتماعی طور پر، جماعتی طور پر، ایک مرکزی نظام کے تحت، اور اب اس کا معنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر امت مسلمہ کے افراد بن کر اس فریضے سے اپنے آپ کو عہدہ برا کرو اجتماعی طور پر۔ اور یہی دین قیم ہے، ذالک دین القیمہ۔ اب اس کے بعد ارشاد فرمایا جا رہا ہے اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب۔ فرمایا ایسا نہ ہو، ایسا کیوں ہو؟ اتامرون الناس، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بالبر؟ بالبر کیا ہے رفقائے محترم؟ انسانی ذات میں کشاد پیدا کر، انسانی ذات میں نا پیدا کنار امکانات ہیں، نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ تو وہ جو انسان کے اندر، انسانی شخصیت کے اندر ڈیوائن انرجی جو اللہ تعالیٰ نے ایک الہی شمع اس میں ڈالا ہے، جس کا مطلب اختیار و ارادہ ہے، تو یہ ذات کی نشو و نما، اس کی توسیع، ایکسٹینشن، ڈیولپمنٹ، نرشمنٹ، اس کا تم لوگوں سے مطالبہ کرتے ہو۔ اور فرمایا وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنی ذات کی نشو و نما، اپنی ذات کو احکام الہیہ کے ماتحت کرنا، اپنے آپ کو احکام الہیہ کا پابند کرنا، اس سے تم اپنے آپ کو بچا لیتے ہو، الگ کر لیتے ہو احکام الہیہ سے اپنی ذات کو۔
اور احکام الہیہ پر عمل درآمد کا تقاضا کرتے ہو دوسروں سے، تو فرمایا وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم تو کتاب الہی کے تابع ہو، اس کی تلاوت کرنے والے ہو، تو یہ کیسے تم کتاب الہی کے تابع ہو کہ دوسروں سے، امت سے، دوسرے لوگوں سے کتاب الہی پر عمل کرنے کا مطالبہ کرتے ہو، خود کتاب الہی کے تقاضوں سے اپنی کنی کتراتے ہو؟ فرمایا افلا تعقلون، کیا تم اس سادہ سی بات پر بھی یعنی عقل اور بصیرت سے کام لینے کے لیے تیار نہیں ہو کہ اگر دین پر چلنا دوسروں کے لیے نافع ہے، دوسروں سے مطلوب ہے، تو تم سے اور تمہاری ذات سے کیوں یہ مطلوب نہیں ہے؟ آگے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ فرمایا کہ یہ جو اقامت دین ہے، دین کو قائم کرنے کی جدوجہد جس کا تم سے تقاضا کیا جا رہا ہے، اس میں تمہارے لیے دو احتیاط، دو بنیادی تمہارے پاس اصلیں، تو فرمایا کہ مدد طلب کرو تم اللہ سے، یعنی اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑو، اور جوڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب مستقل مزاجی کے ساتھ اللہ پر، اس کی اقدار پر، اس کے کلام پر ایمان لا کر مستقل طور پر احکام الہیہ پر چلتے رہو، اور والصلاۃ، صلاۃ کا معنی صلاۃ موقت، اجتماعی نظام کا قیام یا دعا، اور دعا کے ذریعے، دعوت کے ذریعے اپنے آپ کے نافذ کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگنا، اور غیر اللہ کے سامنے اس کی چوکھٹ پر نہ جانا، یہ عمل بہت گراں گزرتا ہے، شاق گزرتا ہے، اس پر چلنے والے تھوڑے ہیں، اکثریت تو اس سے باغی ہے۔ فرمایا الا علی الخاشعین، لیکن جو خشوع اختیار کریں ان کے لیے یہ کام کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے۔ خشوع کیا ہے رفقائے محترم؟ درخت پر جب پھل لگ جاتا ہے تو پھلدار درخت، اس کی شاخیں نیچے کی طرف جھک جاتی، تو پھلدار درخت کی شاخیں خود بخود نیچے کی طرف جھکتی ہے۔ تو خاشع کا معنی ہوتا ہے اپنی جدوجہد اور محنت سے دوسروں کو نوازنے کے لیے ان کے دروازوں پر دستک دیں، یا جنہوں نے اپنے اندر ربوبیت عالمینی کی قدر پیدا کی اور انہوں نے یہ سبق سیکھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندے، ان کو فیض پہنچائیں، ان کے مسائل حل کریں، ان کے لیے زکوٰۃ کا انتظام کریں، اور ان کے دروازوں پر جا کر دستک دیں کہ ہم تمہارے مسائل سب سے پہلے حل کریں گے، اپنے کام بعد میں کریں گے، پہلے تمہارے کام کریں۔ تو یہ جو کیفیت پیدا کر لیں گے اپنے اندر نبی کی صحبت سے، تربیت سے، کلام الہی کی تلقین سے، تو ان کے لیے یہ کچھ مشکل نہ ہوگا۔ اور یہ خاشعین کون ہوتے ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو یقین ہو چکا کہ بلا شبہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، فیس ٹو فیس ہونا ہے، رب نے ہم سے ہماری زندگی کے ایک ایک عمل کا، لمحے کا، نعمت کا حساب لینا ہے۔ تو جب حساب کتاب ٹھہرا تو اس حساب کتاب کے لیے پہلے سے کیوں نہ اپنے آپ کو تیار کیا جائے؟ تو فرمایا وہ پہلے سے کیا کہتے ہیں، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور وہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ہمارا تو یہ حساب کتاب سے پہلے ہی، حساب کتاب سے پہلے ہی ہمارا قدم جو ہے وہ اسی طرف اٹھ رہا ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہو گئے۔ اِنَّا لِلَّهِ، اِنَّا لِلَّهِ کا معنی ہم نے اپنے آپ کو بیچ دیا اللہ کے، 911، اِنَّا لِلَّهِ، ہم نے وقف کر دیا ہے اپنے آپ کو اللہ کے لیے، ہم نے بیچ دیا اپنے آپ کو اللہ کے لیے، اور اس اللہ ہی کی طرف ہم نتائج و ثمرات کے حوالے سے لوٹنے والے۔ تو یہ رفقائے محترم پہلا خطاب تھا، اور اس میں قرآن پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی ان کو دعوت دی گئی تھی۔ اب اس کے بعد جو دوسرا خطاب 47 آیت سے شروع ہو کر 62 تک جائے گا، اس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بنی اسرائیل کا جو طرز عمل تھا، موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے بنی اسرائیل پر جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے، اور موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں اس قوم نے جو گل کھلائے، جس طرح ان کے ساتھ یعنی نافرمانی کا رویہ اختیار کیا، یہ آئے گا۔ اور اس میں مقصود کیا ہے؟ ہمیں آگاہ کرنا ہے۔ مقصود امت مسلمہ ہے کہ اے امت مسلمہ، اے قرآن کے حامل، اے شہادت حق کے حامل لوگوں، تم یہود کی ان خرابیوں سے بچنا،
گویا کہ یہ کھاد اور کھائیوں کے مقامات ہیں جو دکھائے گئے ہیں تاکہ ہم کہیں ان میں نہ گریں، کیونکہ ہمارا گرنا ایسا ہوگا کہ کوئی دن کے اجالے میں کھاد اور کھائی میں گرے تو وہ جو دن کی روشنی میں جی سورج جب نصف النہار پر ہے اور کوئی گرتا ہے تو وہ زیادہ مجرم ہے بنسبت کہ رات تاریک ہو اور کوئی چیز دکھائی نہ دے اور انسان کسی کھاد اور کھائی میں گر جائے۔ تو یہ کھاد اور کھائیوں کے جو مقامات ہیں یہ جو بنی اسرائیل کے حوالے سے بیان ہوئے، مقصود ہم ہے کہ ہم ان قباحتوں سے، کمزوریوں سے، نافرمانیوں سے بچیں کہ جن میں مبتلا ہو کر بنی اسرائیل امامت سے معزول کیے۔ تو خطاب میں اب دوسرا خطاب بنی اسرائیل سے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، اے آل یعقوب، یاد رکھو، یاد کرو میری نعمت۔ اس نعمت سے مراد کیا ہے؟ سورہ المائدہ 5ویں سورہ آیت نمبر 20، نبوت اور نبوت کے نتیجے میں آزادی و خود مختاری، یعنی نبوت کلام الہی، کلام الہی تمہیں عطا کیا اور کلام الہی کو اپنانے کی وجہ سے آزادی و خود مختاری ہم نے تمہیں عطا۔ تو وہ نبوت کی جو نعمت ہے اور اس نبوت پر چلنے کے نتیجے میں جو آزادی و خود مختاری تمہیں عطا کی گئی اس کو یاد کرو۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اس نبوت کے اوپر چلنے کی وجہ سے میں نے تمہیں اقوام عالم، عالمین کا معنی ہے اقوام عالم، ہم اثر اقوام، تمہاری ہم اثر اقوام پر میں نے تمہیں فضیلت بخشی۔ عالمین کا معنی جہان نہیں ہے، کل جہانوں پر، اولین و آخرین پر، جہاں بھی قرآن عالمین آئے گا موقع محل سے ہم اس کا معنی دیکھیں گے تو یہاں ہم اثر اقوام، ہم اثر اقوام، ایک ایج، ایک ایپک، ایک عراق، ایک دور، یعنی ہم اثر اقوام، جو تمہاری ہم اثر اقوام تھی ان کے اوپر ہم نے تمہیں شرف، فضیلت، برتری، غلبہ، اعلان ہونے کا شرف ہم نے تمہیں بخشا۔ یہ یاد دہانی کرانے کے بعد رکھتا ہے محترم، اب سب سے پہلی بات جو بنی اسرائیل کے زوال کا بھی باعث بنی اور ہم بھی یہیں سے ڈسے گئے، پہلا جو یعنی فضلتکم علی العالمین کے بعد پہلی بات کیا فرمائی؟ واتقوا یوم، ہم آہن کرو اپنے آپ کو اس دور کے ساتھ، یا ڈرو تو اس دور سے، اس زمانے سے، اس پیریڈ سے، اس گویا ماحول سے جو ان حوالوں سے پیدا ہوگا، تو ہم آہن کرو اپنے آپ کو اس دور سے۔ کون سا دور؟ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ اس دور میں مقافات عمل کے حوالے سے کوئی کارگر نہ ہوگا، کام نہیں آئے گا کسی انسانی ذات کو، کسی انسانی ذات کے لیے کارگر نہ ہوگی، ممت و معاون نہ ہوگی، نفع بخش نہ ہوگی کوئی بھی دوسری ذات، یعنی ہر انسان اپنے اعمال کے بوجھ کو اٹھا کر لائے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے، جزا و سزا اس کے اپنے اعمال کے حوالے سے ہوگی۔ فرمایا کوئی یعنی کام نہ آئے گا، کوئی انسانی ذات کسی دوسری انسانی ذات کے کام نہ آئے گی۔ یہاں نفس کو نکرا، ان نفس کو نکرا، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پاک، کوئی یعنی پیر، مرشد، استاد، کوئی بھی اس وقت محاسبہ اعمال کے وقت، مقافات عمل کے وقت کام نہیں آئے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ولا يقبل منها شفاعت، اور کوئی انسانی ذات اپنے حوالے سے شفاعت، سفارش، کوئی دوسرے کے روزے پر استحقاق، شفاعت نکرہ ہے، نکرہ لا کر اس کی نفی کر دوں، کوئی شفاعت اس کے ہاں کرنے والا کر بھی دے تو لا یقبل، مقبول نہیں ہو۔ ہر انسانی ذات اپنے اعمال کے حوالے سے خود جواب دہ ہوگی، اور کوئی شفاعت کسی کے ساتھ، ہاں نبی کی شفاعت ہی کیوں نہ ہو، فرض محال، استاد کی، ماں کی، باپ کی، کسی کی شفاعت بھی کیوں نہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ اللہ یقبل، قبول نہیں کی جائے۔ ولا یؤخذ منها عدل، عدل کا معنی ہے برابر سرا،
یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ اس کی جگہ پر میں کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہوں، اس کا حساب تو گوشت سے لے لے، جس طرح پیر خانوں والے کہتے کہ میاں تمہاری جگہ ہم کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے یہ تو ہمارے مرید ہیں، ان کو چھوڑ دو اور ان کا حساب کتاب تم ہم سے لے۔ تو فرمایا کہ کوئی عدل یعنی برابری یعنی عدل پر یعنی متوازن، یعنی یہ کہے کہ میں اس کی جگہ پر کھڑا ہوتا ہوں، یہ نہیں ہوتا۔ خلاصہ کلام یہ ولا هم ينصرون، کسی بھی درجے میں کسی جگہ سے ایڈ ہیلپ مدد نہیں، یعنی ہر شخص اپنے اعمال کے حوالے سے جواب دہ ہوگا اور کوئی کسی کے اعمال کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، خواہ کوئی ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی رفقا محترم؟ اس لیے کہ مذہب، دین جب مذہب میں تبدیل ہوتا ہے تو سب سے بڑا جو اس کا بیڑا غرق ہوتا ہے یہی سے، یعنی دین کا وجود عدم اور وجود برابر، کوئی اس کی عملی جو زندگی ہے اس پر اس کا کوئی امپیکٹ رہتا ہے۔ مثلا اس کو ہم سورہ العنکبوت یہ 29 آیت نمبر 12 29 بار 29 بار وقال الذین کفروا، وقال الذین کفروا، اور کہتے ہیں کون؟ منکر، نافرمان، ناقدر، احکام الہیہ کی ناقدری کرنے والے، وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کن کو کہتے ہیں؟ للذین آمنوا، ایمان والوں سے کیا کہتے ہیں؟ نتبعون سبیلنا، چلتے رہو ہمارے راستے، اتباع کرو، فالو کرو، پکڑ لو ہمارا راستہ، ہمارے راستے پر چلو، ہماری طریقت پر چلو، ہمارے اوراد و وظائف کرتے رہو۔ کیا ہم کریں گے؟ وَلْنَحْمِلْ خَطَايَا، اور تمہارے جتنے گناہ ہیں، نافرمانیاں ہیں، خطائیں ہیں، ان کا بوجھ ہمارے ساتھ، ہم تمہارے تمام بوجھ، گناہ، خطائیں، گناہ کو ہم اٹھاتے، بے پرواہ ہو جاؤ، یعنی تمہارا کام ہے، ہم جو تمہیں کہیں وہ کرو، اب باقی رہا اگر یہ کوئی گناہ ہوا تو وہ ہم اٹھا لیں گے، کہ یہ کام ہمارے اوپر دو، جو طریقہ کار چلا آ رہا ہے اسی کو اپنائے رکھو۔ وَلْنَحْمِلْ خَطَايَا، اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، فرمایا کہ جب قیامت کا وقت آئے گا، محاسبے کا وقت آئے گا، حساب کتاب کا وقت آئے گا، تو اس وقت تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے سارے گناہ اٹھا لیں گے، کوئی گناہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم اٹھا نہ لیں، لیکن جب اٹھانے کا وقت آئے گا تو اس وقت کیا ہوگا؟ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، نہ ہوں گے اس وقت اٹھانے والے اس گناہ میں سے، جو گناہ مریدوں کے ماننے والے ہوں گے ان میں سے کسی کا کوئی خطا گناہ من شے، ادنا تری ایک ذرہ برابر، ایک رائی کے برابر دانہ، من شے، کسی درجے میں کوئی گناہ اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوں گے، انہم لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں، اور اس وقت بھی وہ وہی کہیں گے ہم نے تو تمہیں دھوکہ دینا تھا، دے دیا، تم ہمارے دھوکے میں کیوں آئے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، فرمایا کہ ان پیروں پر، مجاوروں پر، ٹھاکروں پر، سجادہ نشینوں پر، گمراہ کرنے والوں پر ایک بوجھ تو ان کے اپنے گناہوں کا ہوگا۔ وَلَيَحْمِلُنَّ، یہ اٹھائیں گے، کیا اٹھائیں گے؟ اپنے بوجھ، اور ایک بوجھ اضافی اور وہ کیا؟ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا،
اور وہ گمراہ ان کی تعلیم اور تربیت سے ہوئے تو ان کو گمراہ کرنے کا مواخذہ حساب کتاب گناہ ان کے کھاتے میں بھی آئے گا۔ ان کا کھاتا گمراہ ہونے کا ہوگا اور ان کا کرنے کا، یعنی خود گمراہ ہوئے ایک مسئلہ، مزید گمراہ کیا ڈبل سے۔ وَلَا يُسْأَلُنَّ، اور ضرور بضرور ان سے اکاؤنٹیبلٹی ہے، پوچھا جائے گا ان سے قیامت کے دن، اما كانوا يفترون، کیا وہ افترا تھا، جھوٹ، فیبریکیشن جو تم گھڑا ہے۔ اس ضمن میں ایک عجیب مقام آیا ہے 35-18 سورہ فاتر آیت نمبر 18 سورت کا 35۔ وَلَا تَازِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، وَلَا تَازِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی نہیں اٹھائے گا، وَلَا تَازِرُ، اور نہ اٹھائے گا کوئی بھی اٹھانے والا، نہ اٹھائے گا کوئی بھی اٹھانے والا۔ وازر یازرو، وزیر جس سے، وزیر یعنی وزن بانٹنے والا، اٹھانے والا، شیئر کرنے والا۔ ولا تازرو، اور نہ اٹھائے گا وازرتن، کوئی بھی اٹھا سکنے والا۔ وازرتن اصل میں صفت ہے موصوف معذوف کی، اور وہ کیا ہے، نفس۔ ولا تازر نفس وازر، اور کوئی انسانی ذات جو اٹھا سکنے والی ہو نہ اٹھائے گی، کیا نہیں اٹھائے گی، وزر اخری، کسی دوسری ذات، جان یا نفس یا انسان کا بوجھ۔ کوئی انسانی ذات اس دن اپنے ماں سوا کسی اور کا بوجھ نہ اٹھائے۔ آگے فرمایا وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ۔ وَإِن تَدْعُ، اور اگر کوئی بلائے گی، وَإِن تَدْعُ، اور اگر کوئی بلائے گی، پکارے گی، پہچان لے گی کہ وہ دیکھو میرے پیر صاحب ہے، وہ دیکھو میرے ٹھاکر جنہوں نے مجھے بدراہ کیا، تو پہچاننے کے بعد اگر وہ بلائے گی، ان تدعو، اگر دعوت دے گی، بلائے گی، مثقلۃ، بوجھ میں آئی ہوئی، جس کے جب نامہ اعمال آئے، فیصلہ ہو گیا، گناہوں کا بوجھ لاد دیا گیا اس کے اوپر، مثقلۃ، مثقلۃ، گناہوں کے بوجھ کے زیر بار، یعنی گناہ کے بوجھ میں دبا ہوا، یعنی اس میں گھرا ہوا۔ کوئی بھی انسان جب پکارے گا، بلائے گا، کیا کہے گا، الہ حملہا، کہ حضرت پیر صاحب کچھ تو بوجھ اٹھا لو، وہ زیادہ ہے، مجھ سے اٹھ نہیں رہا، کوئی ہلکا سا، کوئی تھوڑا سا تعاون کر دو، کوئی تھوڑا سا۔ تو فرمایا لا یحمل منہ شیء، نہ اٹھایا جائے گا اس کے بوجھ میں سے کوئی ذرہ برابر بوجھ، کسی ذرہ برابر بوجھ کے اٹھانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ آگے فرمایا وَلَوْ كَانَ ذِي قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ پکارنے والا اس کا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، بیٹا باپ کو بلائے، بیوی خاوند کو بلائے، استاد شاگرد کو، شاگرد استاد کو، نبی امت کو، امت نبی کو، وَلَوْ كَانَ ذِي قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، تو کتنا ہی قرب کیوں نہ ہو، زمانی، مکانی، عقیدے کا، ایمان کا، تو بھی وہاں کارگر ہے۔ تو یہ جو ارشاد فرمایا رفقائے محترم کے یہ ہے اساس دین کی، کہ ہر انسان اپنے اعمال کا اب خود ذمہ دار ہے، اور اس ذمہ داری میں کوئی شیئر نہیں کرے گا، نہ باپ، نہ استاد، نہ نبی، نہ مجھے، کوئی بھی، اور ہر فرد کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ یہاں سے امت رفقائے محترم تباہ ہوتی، ہر امت کا المیہ کیا ہے کہ اس نے اپنے نبی کو اپنا شفیع بنا لیا، اور دین پر عمل درآمد کرنے کی بجائے دین کو، کلام کو غلاف بن کر کے رکھ دیا، اور نبی کے لیے نعتیں گانے لگے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتوں میں شرک کا جو دروازہ کھلتا ہے وہ یہی ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 18، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، تمام تباہیاں یہی سے آئی۔ اور اسی طرح
بقرہ میں ہم نے 254 میں ایک چیز پڑھی تھی، تو تجدید یاد کے لیے کہ یہ جو کچھ بنی اسرائیل کو کہا گیا ہے ان کو تو نعوذ باللہ کہتے ہیں ڈرایا اللہ نے، اور ہمیں تو کہا نہیں، ہمارا تو نبی شفیع المذنبین ہے، ہمارا تو یعنی سنے جوڑے ارشد جائے کو وہ تو گئے ہیں اور ہماری شفاعت ان کو اللہ نے دی ہے۔ تو اس ضمن میں رفقائے محترم سورہ البقرہ آیت 254 خطاب ہی ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم، اے ایمان والو انفاق کر لو، ٹھکانے لگا لو اپنے سرمایے اور اپنی محنت اللہ کی رضا میں، ان سب چیزوں کو قربان کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے۔ کون سا دن آ جائے رفقائے محترم؟ 3 چیزوں کی نفی ہوگی اس میں۔ نمبر 1، لا بیع فی، اس دن میں اعمال کی، نتائج و ثمرات کی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو ہم خرید و فروخت کر رہے ہیں، کہیں بدل کے نام پر، کہیں ایصال ثواب کے نام پر، تو یہ دھرتی کا مال ہے جو دھرتی پر رہ جائے گا۔ قیامت کا قانون کیا ہوگا؟ لا بیع فی، خرید و فروخت نہیں، ہر ایک کا نتیجہ اس کی اپنی ذات کے ساتھ، کسی کو تم ٹرانسفر نہیں کر سکتے، دے نہیں سکتے۔ ولا خلہ، اور اس دن کوئی کسی کا یار نہیں ہو، کوئی یاری نہیں نبھے گی۔ الاخلاء یومئذ خلیل، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، ایک دوسرے سے بھائی مانگے گے، بھاگ جائیں گے ایک دوسرے کو تم دکھا۔ جب فرمایا ولا خل، اس دن کوئی یار کسی کا نہ ہو، یاریاں نہیں چاہیے۔ ولا شفاعہ، تیسری چیز، اور اس دن شفاعتیں کام نہیں ہے، شفاعت کا کام نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا رفقائے مطلب والکافرون هم الظالمون، اس حقیقت کے منکر ہی تو دراصل کافر ہے، جو یہ کہتا ہے کہ مکافات عمل میں نتائج و ثمرات کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے، اس میں یاریاں چل سکتی ہیں، اور اس میں شفاعتیں سفارشیں چل سکتی ہیں، تو قرآن کہتا ہے یہ سب سا ظلم کا راستہ یہاں سے کھلتا ہے۔ یعنی اگر آپ کا اور میرا جو یہاں سول جج ہے اور ججز ہے، اگر آپ کا میرا مقدمہ لگا ہو اس کے پاس، اور وہ سفارش سے، مال دولت سے، کسی بھی چیز سے اگر وہ انصاف بیچ دے، انصاف نہ کرے، اہل حق کو حق نہ دلائے، مظلوموں کی داد رسی نہ کرے، سفارش سے، رشوت سے، اور تو ہم کہتے ہیں بڑا برا جائے، بڑا بے ایمان ہے، انصاف بیچ رہا ہے، انصاف کا خون کر رہا ہے، اور یہی چیز اللہ کے کھاتے میں صبح و شام گاتے رہتے۔ تو اگر پاسکل نے یہ کہا تھا کہ اگر تم بتاؤ کہ فلاں قوم میں یا کسی قوم میں اللہ اور اس کی صفات کا کنسیپٹ کیا ہے، تو میں بتا دوں گا کہ اس قوم کا کریکٹر کیا۔ تو ہمارا کریکٹر جو ہے مطلب وہ ڈٹرمن ہوتا ہے ہمارا کنسیپٹ آف گاڈ، جس تصور کو الوہیت کے حوالے سے، اللہ کے حوالے سے، آلمائٹی اللہ کے حوالے سے ہم ذہنوں میں رکھتے ہیں، وہ دراصل ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہوئے بغیر نہیں۔ تو ہم چونکہ انسانی دنیا کے اندر اس تصور کو نہیں مانتے، لہذا کوئی عدالت، کوئی مساوات، کوئی اخوت، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو میری بات یہ تھی کہ یہ بنی اسرائیل کو جو فضیلت کے بعد پہلی یاد دہانی کرائی گئی وہ یہ تھی کہ ان چکروں سے نکلو، یہ ورنہ مکافات عمل کا قانون اور دین کے تقاضے کوئی تمہارے ساتھ نہیں پیدا ہو سکتے۔ اب اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اس قوم پر جو انعامات اللہ تبارک و تعالی نازل فرمائے، عطا کیے، ان کا ذکر شروع ہوتا ہے آیت نمبر 49۔ اِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ پہلی بات، سب سے بڑی نعمتوں کا بیان فرمایا، اور یہ بات اور اس بات کو یاد رکھو
یاد کرو جبکہ ہم نے تمہیں نجات بخشی، سالویشن، رہائی، خلاصی عطا کی، کس سے؟ آل فرعون سے۔ تو آل کے بارے میں بھی سمجھ لیں کہ آل کا تعلق سلب سے نہیں ہوتا، سلب یا نسل یا خون یہ نہیں ہے۔ آل ہے جس کسی کے نسب العین پر، حکم پر، نمونے پر آپ چل رہے ہیں، آپ اس کی آل ہے۔ اگر آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب العین اور مشن پہ چل رہے ہیں، آپ آل محمد، آل ابراہیم ہے، آل موسیٰ ہے، آل ہارون ہے۔ اور اگر آپ فرعون، طاغوت، فرعون، حامان، قارون، طاغوت، ابلیس، شیطان، ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، تو آپ اس کی آل۔ یہاں قرآن نے آل فرعون کہا، اور فرعون کی تو کوئی اولاد ہی نہیں تھی، اسی لیے اس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اڈاپٹڈ سن بنایا، ان کی زوجہ محترمہ نے، مومنہ قانتہ نے۔ تو آل کیا ہوا؟ کسی کے نقش قدم، کسی کے حکم، کسی کے فرمان، کسی کے نظام حیات اس کے اندر جو جت جائے، لگ جائے، اس کے لیے اپنے آپ کو کھپا دے، وہ اس کی آل ہے۔ تو ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی۔ آل فرعون کیا کر رہے تھے؟ ان کا تمہارے ساتھ طرز عمل کیا تھا؟ فرمایا یسومونکم سوء العذاب، ساما یسوم سوما، اس کا معنی ہوتا ہے حیوان کو، خاص طور پر یہ جو بیل، سانڈ، نر، اس کو پالنا، پوسنا، جوان کرنا، اور پھر اس کو ہال یا ریٹ میں لگا۔ یسومونکم سوء العذاب، انہوں نے تمہیں چن چن کر، یعنی اگر تمہیں وہ پالتے تھے، پوستے تھے، جوان کرتے تھے، تو انتہائی مشقت۔ احرام مصر شاہد عادل ہے، یہ احرام جب بنے ہیں تو کس طرح بنے اور کن کو لگایا گیا اور کتنی بگاڑیں اور کیا تھی؟ جب وہ آل فرعون تم سے بدترین بگاڑ، بدترین کام، بدترین خدمتیں، بدترین مشقتیں تمہارے اوپر ڈالا کرتے تھے۔ غلامی، محکومی، محتاجی کا آخری نظام تھا۔ اور مزید برآں سوء العذاب کیا تھا؟ یذبحون ابناء، ذبح یذبح، جدا کرنا، ذلیل کرنا، کسی چیز کو شارع گوشت اس کو کاٹ دینا۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ تمہارے ابناء، یہاں اولادکم نہیں کہا، ابناء کے مقابلے میں کیا ہے؟ نساء، ابناءکم و نساء، یعنی یہ جو ابناء نساء کے مقابلے میں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو تمہارے جوہر قابل، جو کہ قوم کا سپوت آپ کے، کہ جن کے اندر کوئی قومی غیرت ہوتی تھی، جو کسی بھی درجے میں قوم کے لیے کوئی جذبہ، کوئی حمیت، کوئی درد، کوئی اس کے بارے میں ہمدردی اس میں پاتے تھے، تو اس کو ذبح کر دیتے، یعنی اس کو ذلیل کرتے تھے، کاٹ دیتے تھے، کوٹ پاشل کرتے تھے، نافرمان کے ہونے کے حوالے سے سزا دیتے تھے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور جو تمہاری عورتیں تھیں، نساء کو، بناتکم نہیں کہا، نساء کو، یعنی جو تم میں سے عورتوں کی طرح محکومی، محتاجی، ماتحت کی قبول کر لیتے تھے، ان کو وہ بڑھاوا دیتے تھے، ان کو وہ زندہ رہنے کا، آگے بڑھنے کا حصے دار بناتے تھے، اپنے ساتھ شامل کر لیتے تھے۔ تو یعنی جو تم میں جوہر قابل، ذی استعداد، درد رکھنے والے، حمیت قومی رکھنے والے، ان کو وہ ذلیل و رسوا کرتے تھے، اور جو عورتوں کی طرح محکومی اور محتاجی قبول کر لیں، ان کو وہ زندہ رہنے کا موقع دیتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور بلا شبہ یہ جو ذالکم کا اشارہ ہے، ذالکم، یہ ذبح اولاد اور نساء کے زندہ رکھنے کی طرف اشارہ نہیں ہے، یہ غلط ہے کہ اس عمل کے اندر بڑی بلا تھی، بلکہ فی ذالک کا اشارہ آزادی کی طرف، کہ ہم نے جو تمہیں آزادی دلائی اس صورتحال میں، اس میں تمہارے لیے کیا تھی؟ بلا کا معنی ہے پوشیدہ امکانات کے ظہور پذیر ہونے کا موقع۔ یہ آزادی اور مختاری جو ہم نے تمہیں عطا کی آل فرعون سے، اس میں تمہارے لیے بہتر سے بہتر امکانات تھے،
کہ آپ آزاد و خود مختار ہو کر اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام، اس کے نظام کے اور قریب کرو، اور نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دے گا۔ اگر تم وفاداری کے ساتھ اس نظام کو چلاؤ گے تو اللہ ان نعمتوں میں اور اضافہ کرے گا۔ یہ ایک بات ہوئی، یعنی قومی نجات۔ اور قومی نجات ایسے بدترین احوال میں کہ جب قوم کے اندر کوئی ہمدردی اور خیرخواہی کے حوالے سے کسی کام کو کرنے کا کوئی امکان نہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر، ہارون علیہ السلام کو ان کا معاون و مددگار بنا کر، اور اپنے کلام کی برکت سے، اتباع سے، مسلسل و پیغام ان کو آخر کا جدوجہد کے نتیجے میں آزادی و خود مختاری کے مقام پر پہنچایا۔ تو آزادی و خود مختاری نبوت کے بعد سب سے بڑا انعام۔ آگے آ رہا ہے آیت نمبر 50، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور یہ بھی بڑی اللہ کی نعمت تھی، بہت بڑی نعمت تھی کہ جب ہم نے کیا کیا، جدا کیا، کھاڑا، جب ہم نے تمہارے لیے راستے بنائے سمندر میں، اور ان راستوں کے توسط سے ہم نے تمہیں نجات دی، اور انہی راستوں پر پانی کا جہاں راستہ بنا تھا، ان راستوں پر جب آل فرعون داخل ہوئے تو ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یہ تمہارے سامنے کا واقعہ ہے، اور تم سے راجیاں قوم ہے، یعنی یہ تمہاری قوم کی تاریخ جو ہے اسے جانا پہچانا عمل ہے۔ ہم نے فرعونیوں کو غرق کیا اور تمہیں، تمہارے باپ دادا کو ہم نے بچایا۔ یہ کیا صورت ہوئی کہ وہ سمندر میں غرق ہو گئے اور یہ سمندر سے بچا لیے گئے، اس راستے سے، ڈیلٹا سے جہاں سے یہ گزر رہے تھے۔ اس کے بارے میں عام تصور تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا تھا، اس عصا کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پانی پر مارا، اور اس میں 12 راستے بن گئے، 12 قبیلے تھے، اور ہر ایک راستے پر چل پڑا، اور وہ جب گزر گئے تو پیچھے سے فرعون آنے لگا، تو وہ راستے جو بنائے تھے عصا نے وہ ختم ہو گئے، اور اس طرح وہ غرق ہو گئے فرعون۔ لیکن قرآن رفقہ محترم عظیمن میں جو ہماری رہنمائی کرتا ہے وہ اس سے مختلف ہے۔ اس کیفیت کو قرآن حکیم نے ایک سے زیادہ مقامات پر بیان کیا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ الفاظ یہ ہے، سورہ طٰہٰ 20ویں سورت ہے، 20ویں سورت سورہ طٰہٰ، یہ آیت نمبر ہے 77، 20:77۔ پہلے سنا ہے وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پیش کی، آگاہ کیا، وہی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی جانب۔ وہی یہ تھی ان اسر بعباد، کہ چلے جانا، جب ہم تمہیں کہیں لے جانا، اسرا یسری اسرا، رات کے وقت کسی مہم یا منصوبے پر نکل، یہی سبحان الذی اسرا بعبدہ میں ہے کہ لے چلے، لے جانا ان کو بے عباد، میرے بندوں، اہل ایمان، جو تیری مومن جماعت ہے اس کو تو لے جا، جب ہم وہی کریں، اور پھر لے جا کر کیا کرنا، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، فَاضْرِبْ اور بیان کرنا،
لہم ان کے لیے، کیا بیان کرنا؟ طریقاً فی البحر یبس، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تیری رہنمائی کریں گے جب اس مقام کو عبور کرنے کا وقت آئے گا تو وہی سے ہم تجھے بتائیں گے. کیا بتائیں گے؟ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، یہ سمندر میں جواب اور بھاٹا، مد و جزر جسے ہم کہتے ہیں، مد و جزر، یعنی ایک وقت آتا ہے کہ پانی پھیل جاتا ہے، اور پھیلا ہوا جب پانی ہوتا ہے تو اس کی جو خشکی ہے وہ اوپر نظر آتی ہے، اور پھر اس کے بعد مد آتی ہے، یعنی وہ جو بکھرا ہوا پھیلا ہوا پانی ہے وہ آہستہ آہستہ اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں بتائیں گے کہ جو زیر بحث دریا ہے یا سمندر ہے اس میں کس وقت جواب بھاٹا کی، مد و جزر کی کیفیت ہوگی، اور جب سمندر جو ہے یا وہ دریا جو ہے یا وہ پانی کا وہ علاقہ جہاں سے انہوں نے کراس کرنا تھا، اور اب خود اہل تورات نے بھی قرآن کے اس بیان کی تصدیق کر دی ہے، تو اس وقت ہم اس میں خشک راستہ جو ہے اس کی رہنمائی کریں گے، اور اس خشک راستے سے تو اہل ایمان کو کیا کرنا؟ لے جا. فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، بیان کرنا تو ان کے لیے راستہ، ایک راستہ، اور وہ راستہ کہاں ہوگا؟ فی البحر، سمندر میں، دریا میں، پانی کے مقام پر، اور وہ کیا ہوگا؟ یابسا، یا یوں سمجھو کہ وہ دریا یا سمندر یا علاقہ اس وقت خشکی کی طرح ہوگا، یابسا، اس وقت وہ خشکی کا ایک ٹکڑا نظر آئے گا. اور لا تخاف درکم ولا تخشا، وہاں تھوڑا تھوڑا پانی تو ہوگا لیکن وہ تھوڑا تھوڑا پانی تمہیں ڈبونے والا، ہلاک کرنے والا، اپنی لپیٹ میں لینے والا نہ ہوگا، یعنی بلا جھجک، بغیر کسی ڈر کے تو اس میں بڑھ جانا اپنی امت کو لے کر، اور ہم تمہیں اس خشکی سے نکال کر اگلی جو خشک یعنی وادی سینا ہے وہ ہم تمہیں پہنچائیں گے، اور ولا تخشا، اور اپنے ہر طرح کے ڈر سے اپنے ذہن کو آزاد کریں. ایک تو یہ مقام ہے کہ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا. اب یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ جو طریقاً فی البحر یبسا تھا یہ تھا کیا؟ اس کیفیت کیا تھی؟ کیا یہ کوئی آپ نے ڈنڈا مارا اور اس ڈنڈے سے یہ خشکی کا راستہ بنا، یا اس کی کوئی اور کیفیت ہے؟ اس کیفیت کو قرآن حکیم نے سورہ دخان 44ویں سورہ ہے، آیت نمبر 24-25 ارشاد ہے فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. فرمایا کہ لے چلنا نکال لانا رات کے وقت میرے بندوں، رات کے وقت میرے بندوں کو، یعنی جو مومن بندے جو ہیں ان کو تو لے کر نکل رات کے وقت. اور یہ بات جان لو انکم متبعون، خواہ تم رات کے کسی یعنی ٹکڑے میں حصے میں نکلو، یہ ذہن میں رکھ لو کہ وہ بھی تمہیں واچ کر رہے ہیں، وہ چھوڑنے والے نہیں ہیں. جو ان کی محنت کا استحصال کر رہے تھے تو کارکن محنت کا مزدور چلے گئے تو کارخانے، فیکٹریاں، کھیت کھلیان کیسے چلیں گے؟ تو فرمایا کہ انکم متبعون، لازم ہے کہ وہ تمہارا تعاقب کرے، یعنی اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ وہ تمہارا تعاقب کیا جائے گا. تو تعاقب کے پہلو کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کے تعاقب سے بچاؤ کے لیے بعض صورتیں اختیار کرنا. اور آگے فرمایا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَحْوًا، یہاں جو راون کا لفظ ہے رفقہ محترم، وہ آج بھی منجد میں، لسان العرب میں، کسی بھی جو عرب لغات ہیں وہ یہود نے لکھی ہو، نصارہ نے، یا مسلمان نے، عربی زبان میں رحوا البحر رحوا، اس کا معنی ہوتا ہے پانی کا، سمندر کا، ڈیلٹے کا پانی جو ہے وہ جب پھیل جائے، پانی پھیل جائے، مد کی حالت میں ہو جائے، اور اندر سے اس کی خشکی
یا پانی کا جو اونچا ہونا ہے وہ کم سے کم ہو جائے، یہ آج بھی اس کو رحو کہتے ہیں۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَحْوًا، یعنی تم نے اس جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس جگہ سے تم نے کراس کرنا ہے، مجمع البحرین جہاں آج پر سویز نہر بنی ہے، تو یہ دو پارٹ کہاں پر تمہارے لیے ممد و معاون ہوں گے کہ وہاں سے تم کراس کرو، اور کراس اس وقت کرو وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَحْوًا کہ جب سمندر کے اندر مد کی کیفیت ہو، اور اس مد کی کیفیت کا جو ڈوریشن ہے وہ کتنا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے، یا موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے مجمع البحرین کا سفر کرایا جا چکا ہے ان کو، یعنی جس راستے پر آپ نے ہجرت کرنی ہے اس راستے کی نشاندہی پہلے ہو چکی تھی، تو اس راستے کا سارا جائزہ لینا، بلاؤں سے ملنا، سفینہ کا سفر پہلے ہو چکا ہے سورہ الکہف میں، تو ان تمام چیزوں سے آپ کو باخبر کیا گیا تھا۔ تو وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَحْوًا، چھوڑ جانا، چھوڑنا سمندر کو، پانی کو، دریا کو، ڈیلٹا کو جہاں سے آپ نے کراس کرنا ہے، کہ ابھی تک رہوے کی حالت، اتنا چوکنا، چستی اور پامردی کہ پوری اپنی جماعت کو لے کر رہو کی حالت میں نکل جاؤ، رہو بھی باقی ہو اور تم کراس کر جاؤ۔ اور آگے فرمایا انہم جند مغرقون، اور جو تمہارے بعد میں آنے والے ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہوئے کہ ابھی تو خشکی ہے، کیا فرق پڑتا ہے، لیکن وہ ساتھ جزر کی کیفیت آنا شروع ہو جائے گی، تو اس کے نتیجے میں وہ جو جند ہے، لشکر ہے، فرعونی لشکر ہے، وہ غرق کر لیا، اسے تباہ و برباد کر دیا جائے گا، غرق کیا جائے گا۔ میری بات یہ ہے کہ اگر کوئی اس کو معجزہ سمجھتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں ڈنڈا مارا تھا اور اس ڈنڈے سے ایسا ہو گیا تھا، تو ٹھیک ہے، وہ اس کو اس معنی میں لے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو چیزیں انسانی تدبیر سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت جاریہ، افعال و اعمال الہی، جو سنت جاریہ آج بھی اقوام کے حوالے سے اللہ کا وہ راستہ کھلا ہے، تو اگر اس حوالے سے کیا جائے تو ہم اس کو اس حوالے سے سمجھتے ہیں، اور اس میں جو آج جس چیز کو اشاروں میں بیان کیا ہے، تو اس کو ہم سورہ طٰہٰ کی جو یعنی ترجمانی مینا کلینک میں کی ہے، اس میں اس کو اور زیادہ ڈیٹیل سے وہ بیان کیا ہے، تو اس کو وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو ارشاد فرمایا کہ فرقنا بکم البحر فانجیناکم واغرقنا آل فرعون کو ہم نے غرق کیا، وانتم تنظرون، اور یہ جو ان کی غرقابی تھی، تباہ اور برباد ہونا تھا، یہ کہیں دور کی بات نہیں ہے، یہ تمہاری قوم کے اجتماعی حافظے میں آج بھی محفوظ ہے۔ تو اس کا رخ کا محترم ہم یہاں روکتے ہیں، آیت 51 سے آگے چلیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔